یہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور یہ وہ ہمارا وینٹیلیٹر اگر کوئی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری میڈیسن ہے، یہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور یہی ہمارا دین کا تقاضا، اور اس سے ہٹ کے ہمارے کسی چیز دوائی کی، وینٹیلیٹر کی یا کسی اور چیز کی یا یہودی لابی کسی چیز کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ جب جتنے بھی مسلمان ممالک تباہ ہوئے ہیں ان کا یہودی لابی نے صرف ایک ہی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ عوام کو فوج کے خلاف کرنا۔ فوج ہماری جان ہے، پاکستان ہماری جان ہے اور اسلام کے نام پہ ہم زندہ ہیں، اور اگر ایبسلیوٹلی ناٹ جو کرتا ہے نا اسے بارڈر لائن لگا دیا جاتا ہے، جو چاپلوسی کرتا ہے نا اس کو ان رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان ہے اور خان صاحب آؤٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ حق پہ ہوگے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ خان صاحب تنہا ہے اور 14 پارٹیاں ایک ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں۔ جب حکمرانی جائز ہے ہی نہیں تو آپ کیوں مریم صفدر کے ساتھ اور آصفہ کے ساتھ معاملات کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے رہے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے ہیں؟ دیکھیں جی سب سے مین چیز ہے، میں اس حوالے سے ہٹ کے ایک بات کہوں گا کہ جو بھی خان صاحب کے رستے میں آیا نا وہ زہر ہی ہوا ہے، اللہ نے اس کو زبر ہونے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ جتنے بھی کرائسس جو بھی لوگ خان صاحب سے ٹکرائے ہیں اللہ نے ان کو نامراد کیا ہے۔ تو میری حکومت سے، وفاقی حکومت سے درخواست ہے کہ اللہ کا نام ہے کہ پاکستان کو سر اٹھانے دیں اور دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے نیچے لیٹنے کی جو ہے نا ہمیں یہ توفیق نہ دیں، اس طرح کی حکمت عملی نہ اختیار کریں کہ ہم یہودی لابی کے نیچے لیٹ جائیں۔ ہم لوگ ایک خود مختار، ہمارا جو پاکستان ہے وہ نظریاتی بیس پہ بنا ہے، تو اس نظریے کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے اور ہم لوگ کسی یہودی لابی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور ایک عوام سے درخواست ہے کبھی بھی پاکستان فوج کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ یہودی لابی کا ایک نظریہ ہے کہ جب جتنے بھی مسلمان ممالک تباہ ہوئے ہیں ان کا یہودی لابی نے صرف ایک ہی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ عوام کو فوج کے خلاف کرنا۔ فوج ہماری جان ہے، پاکستان ہماری جان ہے اور اسلام کے نام پہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور اسلام کے لیے ہم خدمت کریں گے۔ اسی طرح پاکستان اور فوج کے لیے بھی ہم لوگ کھڑے رہے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہوتا نا تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے نہ کرتے، یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل نہ کرتے، یہ فرانس کے جو سفیر ہے اس کے ساتھ نہ ملتے، فرانس کا جو صدر ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں نہ کرتے۔ اگر ایبسلیوٹلی ناٹ جو کرتا ہے نا اسے بارڈر لائن لگا دیا جاتا ہے، جو چاپلوسی کرتا ہے نا اس کو ان رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان ہے اور خان صاحب آؤٹ ہیں۔ اور سب سے مین چیز آپ دیکھیں کہ 13 سے 14 پارٹیاں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کو آ رہی تھی اب ساری ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ حق پہ ہوگے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ خان صاحب تنہا ہے اور 14 پارٹیاں ایک ساتھ ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے پوری جو ایک کہانی ہے وہ قوم کو سنا دی کہ مجھ پہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ ظلم انہوں نے اپنے ساتھ ہی کیا ہے، ان کے بیانیے ہی نہیں ملتے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے تو 70 پہ کر دیں گے پیٹرول، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کو جو ہے نا جو اس چیز کا اہل ہی نہیں تھا اب اس نے حلف اٹھا لیا ہے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب جو ہے وہ اس نے ایک ایسی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی ہے کہ اب ملک کی جو معیشت ہے وہ حالات جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ حکمت عملی یہ کیا بنائیں گے؟ اگر بنائی ہے تو وہ لے گئے نا، 4-5 ماہ ہو گیا کوئی بھی ان کی پروگریس ہی نہیں آئی۔ اور سب سے مین چیز ہے کہ ان کے منہ کے الفاظ ہے کہ خان صاحب 24 روپے سبسڈی دے رہے تھے، یہ دے کے دکھائیں نا۔ اگر حکمت عملی ہے تو بتائیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب نے ڈیم کو نہیں بنوائے، اور ڈیم اگر نہیں بنوائے تو یہ خود جا کے دورہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور سب سے مین چیز یہ ہر چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ خان صاحب نے رحمت للعالمین 30 بنائی ہے۔ اگر وہ صحیح نہ ہوتی تو انہوں نے رحمت للعالمین 30 کے ساتھ خاتم النبیین انہوں نے کیوں لکھا ہے اس کو؟ اب ظاہری بات ہے ایز اے مسلمان بی اے مسلم
یہ اس چیز کو تو ختم کر نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اس اتھارٹی کے ساتھ ختم نبیین لگانا چاہا کہ چلو اس حساب سے ہمارا نام بھی ہو جائے گا، ہمارا حصہ بھی ڈال جائے گا، اور ہم لوگ عوام جو ہمارے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ سر مجھے یہ بتا دیجیے کہ جس طرح آپ نے خاتم النبیین کی بات کی، تو خاص طور پہ آپ کے جو مخالفین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے قول فعل پہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، قول اس کا کچھ ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب کو میں مولانا کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا حضرات کی اگر ہم تھوڑی سی بھی کریں گے تو وہ میرے خیال سے وہ بےعزتی ہوگی، تو ہم لوگ، ہمارا جو پاکستان ہے وہ اسلامی نظریے پہ بنا ہے، اور اسلام سب سے پہلے، اسلام کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، میں مولانا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات جو کرنے جا رہا ہوں اس لیے مولانا کا لفظ ساتھ اٹیچ کرنا اچھا نہیں ہے۔ جو فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ ہے نا، سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں۔ جب حکمرانی جائز ہے ہی نہیں تو آپ کیوں مریم صفدر کے ساتھ اور آصفہ کے ساتھ معاملات کرتے رہے، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے رہے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کے بچوں کی بجائے، لیکن عورت کی حکمرانی جائز نہیں تو آپ ان کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں، انہوں نے، مولانا صاحب اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے، تو اب فضل الرحمان صاحب کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے جتنے بھی بیانیے وہ سارے الٹ پڑ چکے ہیں، سارے پیادے ان کے پٹ چکے ہیں۔ اب عوام کو الحمدللہ شعور آ چکا ہے، 14 پارٹیاں ایک طرف اور حق پہ رہنے والا بندہ ایک طرف ہے۔ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے، بس اللہ کا نام ہے، ہمارے اس پاکستان کو زندہ رہنے دیں، اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر نہ چڑھائیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور یہ وہ، ہمارا وینٹیلیٹر اگر کوئی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری میڈیسن ہے، یہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور یہی ہمارا دین کا تقاضا، اور اس سے ہٹ کے ہمارے کسی چیز، دوائی کی، وینٹیلیٹر کی، یا کسی اور چیز کی، یا یہودی لابی کسی چیز، کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ ہم زرعی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، صرف کیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا حکمران ملے جو ہمیں صحیح حکمت عملی کے ساتھ چلائے، تو پاکستان انشاءاللہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ بس صرف تھوڑا سا اتنا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اگر وہ ایمانداری سے چلیں تو خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ باہر کے لوگ ہمارے یہاں آ کے نوکریاں کریں گے، سامسنگ جیسی کمپنی نے پاکستان میں آ کے اپنی اس کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، تو یہ وہی جو انہوں نے نوکریوں کا بولا تھا وہ یہی ہے نا۔ اب نوکریاں یہ تو نہیں ان کے گھر چل کے آئیں گی، جب دوسری انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں گی تو نوکریاں بڑھیں گی، ہر چیز آئے گی۔ یہ چیز ہے کہ الحمدللہ بس دعا کریں کہ خان صاحب آئیں اور ہمارے ملک انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔